جب شہر بھر میں بجلی چلی گئی تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک عام بلیک آؤٹ نہیں بلکہ ایک خوفناک سچائی کا آغاز ہے۔ اسپتال کے جنریٹر روم میں سبز مادہ مریضوں پر عجیب اثرات اور وہ آوازیں جو کسی اور دنیا سے آ رہی ہے۔ کیا یہ کوئی حملہ ہے یا پھر کچھ اور جو ہم سے پہلے ہی یہاں موجود تھا؟ تو چلیے یہ کہانی سنتے ہیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب شہر میں بجلی چلی گئی۔ یہ کوئی عام بلیک آؤٹ نہیں تھا۔ پورا شہر اچانک گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا، جیسے کسی نے پٹھن دبا کر تمام روشنیاں بند کر دی ہو۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہے ڈاکٹر علی حسن نے اپنا فون نکالا، لیکن اسے احساس ہوا کہ موبائل نیٹ ورک بھی ڈاؤن ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورا شہر سیاہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ صرف دور کہیں چند گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس نظر آ رہے تھے جو بھی ترتیب طریقے سے حرکت کر رہے تھے۔ ہسپتال کا ایمرجنسی جنریٹر خودکار طریقے سے چلنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی خاموش پڑا تھا۔ علی نے اپنے ساتھی ڈاکٹر ریاض کو آواز دی، یہاں کچھ غلط ہے، جنریٹر روم چیک کرنا ہوگا۔ دونوں نے ٹارچ لائٹس نکالی اور تاریک راہداریوں سے گزرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہیں مریضوں کے گھبرائے ہوئے چہرے نظر آئے۔ کچھ نرسیں روتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ جنریٹر روم کے قریب پہنچے تو علی کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، تیز میٹھی سی، جیسے کسی کیمیکل کی ہو۔ دروازے کے سامنے پڑا سیکیورٹی گارڈ بے ہوش پڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر جاگ تھی۔ ریاض نے گارڈ کی نبض چیک کی، زندہ ہے لیکن حالت خراب ہے۔ جنریٹر روم کے اندر کا منظر دیکھ کر دونوں ڈاکٹروں کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی۔ تمام آلات تار تار ہو چکے تھے، تاروں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اور فرش پر ایک عجیب سی گاڑی رقیق مادہ بکھرا ہوا تھا جو چمکدار سبز رنگ کا تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کی جلد پر جھنجھناہٹ سی ہو رہی ہے، جیسے کوئی ہلکی سی بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اسی لمحے ان کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ریاض نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ ہل بھی نہ سکا۔ کوئی ہمیں یہاں بسا رہا ہے، علی نے کہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر کسی نے خون سے عجیب علامات بنائی ہوئی ہے، کچھ دائرے، کچھ لکیریں جو کسی نامعلوم زبان کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک علی کے کان میں ایک عجیب سی گونج سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور سے چیخ رہا ہو۔ ریاض نے بھی اپنے کان ہاتھوں سے بند کر لیے۔ یہ کیا ہے؟ گونج بتدریج بلند ہوتی گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہو۔ جنریٹر روم کی دیواریں ہلنے لگی، فرش پر پڑا سبز مادہ ابلنے لگا۔ علی نے اپنی ٹارچ کی روشنی سیلنگ پر مرکوز کی تو اس نے دیکھا کہ چھت پر کالے رنگ کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے ہیں جو تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ ریاض نے چیخ کر کہا، یہاں سے نکلنا ہے۔ دونوں نے دروازے پر زور سے ٹکرانا شروع کیا۔ جب دروازہ آخرکار کھلا تو ان کے سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے خون جم کر رہ گئے۔ راہداری میں کھڑے تمام لوگ، مریض، نرسیں، ڈاکٹر، ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے جان تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن پتلیاں غائب تھی۔ وہ سب ایک ہی سمت میں دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نامعلوم چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ علی اور ریاض پیچھے ہٹتے ہوئے جنریٹر روم میں واپس چلے گئے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام بلیک آؤٹ نہیں ہے، کچھ اور، کچھ بہت ہی خوفناک ہو رہا تھا۔ فرش پر پڑا سبز مادہ اب دیواروں پر چڑھ رہا تھا جیسے زندہ ہو۔ علی نے اپنے جیب سے فون نکالا۔ ابھی بھی کوئی سگنل نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسکرین پر عجیب علامات ظاہر ہو رہے ہیں جو جنریٹر روم کی دیواروں پر بنی علامات سے ملتی جلتی تھی۔ ریاض نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کھڑکی چھوٹی تھی لیکن دونوں کے لیے کافی تھی۔
جب وہ کھڑکی سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہسپتال کے باہر بھی صورتحال معمول سے ہٹ کر تھی۔ گلیوں میں لوگ بے ترتیب طور پر گھوم رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ خاموشی سے کھڑے تھے۔ آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے اور ہوا میں وہی عجیب سی بو تھی جو جنریٹر روم میں تھی۔ علی نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم عجیب طرح سے بھاری ہو رہا۔ اس کے ہاتھوں کی جلد پر سبز رنگ کی دھاریاں ابھر رہی تھی۔ ریاض کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ بار بار اپنا سر ہلا رہا تھا، جیسے کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ شہر کے مرکز سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، پھر ایک سبز روشنی کا ستون آسمان تک اٹھتا دکھائی دیا۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کے کانوں میں وہی گونج دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن اب یہ اس کے ذہن کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی انسانی حملے کا نتیجہ نہیں، کچھ اور، کچھ بہت ہی پراسرار اور خوفناک ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ علی کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سب کو روک نہیں سکتا۔ در حقیقت وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب مکمل طور پر سبز ہو چکے تھے، اور اسے احساس ہوا کہ وہ بھی انہی میں سے ایک ہو رہا ہے، ان لوگوں میں سے جو خاموشی سے کھڑے تھے، جو کسی نامعلوم چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ریاض کی چیخ نے اسے حقیقت میں واپس لایا۔ علی میری مدد کرو۔ ریاض کا جسم عجیب طریقے سے مڑ رہا تھا۔ علی نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک عجیب سی جگہ پہ پایا۔ وہ کھڑا تھا لیکن اس کے پیر کسی ٹھوس سطح کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس کے ارد گرد سبز دھند تھی جو ہلکی سی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ معمول کے مطابق تھے، سبز رنگ غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس کی آواز خالی فضا میں گونجی اور پھر دم توڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ روشنی قریب آتی گئی اور علی نے دیکھا کہ یہ ایک دروازہ ہے، ہسپتال کے جنریٹر روم کا دروازہ۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر اسے دنگ کر دیا۔ ریاض وہاں کھڑا تھا لیکن اب وہ معمول کے مطابق تھا۔ اس کے پیچھے جنریٹر ٹھیک کام کر رہا تھا، تمام آلات معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ ریاض نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب ٹھیک ہیں، ہمیشہ سے ٹھیک تھے۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے کے باہر ہسپتال کی راہداری میں معمول کی زندگی جاری تھی۔ نرسیں مریضوں کے درمیان مصروف تھی، ڈاکٹر اپنے کاموں میں مگن تھے۔ لیکن وہ سب کیا تھا؟ وہ سبز مادہ، وہ آوازیں۔ ریاض نے اپنا ہاتھ علی کے کندھے پر رکھا۔ کبھی کبھی دماغ ہمیں عجیب چیزیں دکھاتا ہے، خاص کر تھکے ہوئے دماغ۔ تم چھٹیوں پر جانے کے لیے بہت عرصے سے کام کر رہے ہو نا؟ علی نے اپنا سر ہلایا۔ شاید ریاض ٹھیک کہہ رہا تھا، شاید یہ سب تھکن کا نتیجہ تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک چیز محسوس ہوئی۔ اس کے فون کی اسکرین پر وہی عجیب علامات تھی جو اس نے جنریٹر روم کی دیواروں پر دیکھی تھی۔ اس نے فون کو غور سے دیکھا، علامات آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ ایک پیغام بنتا جا رہا تھا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ علی نے اچانک محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سبز رنگ کی ایک جھلک سی گزر گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ریاض کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے مکمل سیاہ ہو گئی تھی، پھر وہ معمول پر آ گئی۔ چلو ہمیں اوپر جانا چاہیے، مریض ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ریاض نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ علی نے ایک لمحے کو توقف کیا، کیا واقعی سب کچھ اس کے دماغ کا وہم تھا؟ کیا وہ واقعی تھکاوٹ کا شکار ہو چکا تھا، یا پھر کچھ اور ہو رہا تھا جسے سمجھنا ابھی باقی تھا؟ اس نے اپنا فون جیب میں رکھا اور ریاض کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ راہداری میں داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ تمام نرسیں اور ڈاکٹر ایک ساتھ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔
بالکل ایک جیسی مسکراہٹ کے ساتھ دور کہیں شہر کے بالائی فضاؤں میں سبز روشنی کی ایک لہر خاموشی سے گزر گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، اور اگر ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو لازم ایک دفعہ چینل کا وزٹ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔